دعوت کا کام ہے. اسلام یہ سب لوگ تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں. سب لوگ بیٹھ جائیں خاموشی کے ساتھ پلیز. سیدھی کلمات جو کہ مسیح یسوع کے دکھوں کو شو کرتے ہیں, اور مسیح یسوع جو کہ فسح کھانے کے بعد گثسمنی باغ میں گئے, اور اس کے بعد وہاں سے انہیں اریسٹ کر لیا گیا, پکڑ لیا گیا, اور پھر یہ تقریباً رات 12 بجے کا واقعہ ہے. تقریباً کہہ سکتے ہیں, ایگزیکٹ ٹائم تو ہمیں نہیں اندازہ, لیکن تقریباً یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اتنا ٹائم ہوگا. اور یسوع مسیح جب رات کو پکڑوائے گئے اور اس کے بعد پھر ان پر سیاست کی گئی, ان پر الزام تراشی کی گئی, لیکن کوئی بھی اس میں الزام تراش جو لگا رہے تھے, الزام تراشی کر رہے تھے, وہ کوئی بھی الزام اس میں لگانے میں کامیاب نہ ہو سکے, کیونکہ مسیح یسوع کے اندر کوئی عیب نہیں تھا, کوئی گناہ نہیں تھا, جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے پریشان تھے کہ اب ہم کیا کریں. اور جب وہ اس بات کو کر رہے تھے تو پھر بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کر جو ہے یسوع کو پکڑوا دیا. اور جب ہیرودیس پینتوس پلاطوس کے پاس جب گئے اور انہوں نے کہا کہ میں بھی اس میں کوئی گناہ جو ہے وہ نہیں دیکھتا, نہ اس میں کوئی گناہ ہے, لیکن اگر تم لوگ چاہتے ہو تو پھر میں تمہارے لیے اس کو جو ہے صلیب کی موت دیتا ہوں, لیکن اس کا گناہ میرے ہاتھوں پر نہیں ہوگا, کہ میں اپنے ہاتھ تمہارے سامنے دھوئے دیتا ہوں, اور اس کا گناہ جو ہے یہ تمہارے سر پر ہوگا, اس کا جو قتل ہے وہ بھی تمہارے اوپر ہی ہوگا. سو میرے عزیزو, جب یہ بات ہو گئی تو تقریباً 8:30 بجے, تقریباً 8:30 بجے سے لے 8:30 یا 9 بجے, تقریباً اتنے بجے جو ہے یسوع کے کندھے پر صلیب جو تھی وہ رکھ دی گئی, اور پھر کلوری کی طرف جو ہے یسوع مسیح چل پڑے. اور جب چل پڑے تو پھر وہ اپنی صلیب اٹھا کر چلتے جا رہے, اور لوگ جو تھے, اتنی بھیڑ تھی, رش تھا, اور لوگ اس کو دیکھ رہے تھے, اور لوگ رستے میں بہت ساری بیٹیاں بہنیں جو ہیں وہ اس سے ملی اور کہتی ہیں اے یسوع اپنے آپ کو بچا. مگر یسوع نے ایک بڑی خوبصورت رستے میں بھی یہ بات کہی کہ مجھ پر نہ رو, بلکہ اپنی قوم پر, اپنے بچوں پر رو. اگر ایک ہرے درخت کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے تو سوکھے درخت کے ساتھ کیا کچھ نہ کریں گے. ہمارا یسوع ہرا درخت تھا, ہمارا یسوع ایک پھلدار درخت تھا, اور ہم سوکھے درخت ہیں جن کے اندر کوئی پھل نہیں ہے, جن کے اندر کوئی جو ہے وہ بات نہیں ہے. ہم وعدے بہت کرتے ہیں لیکن ہر وعدے ہمارے جھوٹے ہوتے ہیں. لیکن یسوع ہرا درخت اس لیے ہے کیونکہ اس نے جو بھی وعدہ کیا ہے وہ پورا کیا ہے. آمین. اور یسوع نے جس وعدے کو بھی دنیا کے اندر آ کر کیا وہ سارے کے سارے وعدے پورے تھے. پترس نے کہا یسوع میں تیرے ساتھ جان دوں گا, لیکن یسوع نے کہا تو آج ہی 3 بار میرا انکار کرے گا, مرغ بانگ نہیں دے گا, اس سے پہلے تو انکار کرے گا. جو بھی بات کی پرفیکٹ تھی, جو بھی بات کی ایک تھینٹک بات تھی, اور ہر بات جو ہے وہ پوری ہوئی. تو میرے عزیزو
جب یسوع صلیب اٹھا کر جا رہے تھے اور جب صلیب اٹھا کے پہنچے اپنی جگہ پر، کھوپڑی کی جگہ پر، تو وہاں پر جا کر انہیں جو ہے کیلوں سے جڑ دیا گیا اور صلیب پر ہینگ کر دیا گیا، لٹکا دیا گیا، اور ایک کتبہ بھی اس کے اوپر سر کے اوپر لگا دیا گیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ وہ یہودیوں کا بادشاہ کیا، وہ تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، بلکہ بادشاہوں کا۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، وہاں پر جب اتنا ٹائم گزر چکا تھا اور اتنا ٹائم گزرنے کے بعد جب صلیب پر وہ لٹکے ہوئے ہیں اور سارا ماجرا ان کے سامنے سے گزر رہا ہو رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا، یسوع نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان کے اندر رحم نہیں ہے، ان کے اندر ترس نہیں ہے، یہ اگر میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، مجھ پر کوڑے برسا سکتے ہیں، میرے ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگا سکتے ہیں، میرے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ سکتے ہیں، تو یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن یسوع نے اپنے جو کچھ اس پر کیا گیا تھا وہ کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اس نے اپنا جو اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا تھا، جو کچھ بھی اس پر ظلم کیا گیا تھا، اس نے تمام لوگوں کے لیے معافی چاہی کہ ان کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے کہ یہ کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ مگر میرے عزیزو، ہم آج بھی اس بات کو دیکھتے ہیں، جس کے بڑے گناہ ہوتے ہیں نا، اگر کسی نے قتل کیا ہو، قتل سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے، کسی نے اگر قتل کیا ہو تو اس کو اگر قتل کی معافی مل جائے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ آمین، آمین۔ اور وہ اس وکیل کا شکر گزار ہوتا ہے، اور جس طرح لوگوں نے اس کے لیے جو ایفرٹ کی ہوتی ہے ان کے لیے وہ شکر گزار ہوتا ہے۔ جتنی بڑی سزا ہوگی اتنی بڑی معافی جب ملتی ہے تو ہم اتنا ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور یسوع نے ہماری زندگیاں تو گناہ سے بھری ہیں، ہماری زندگیوں میں تو پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں، کتنے ہم لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، کتنا کچھ ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، لیکن اگر ہم یسوع کے ان الفاظوں پر غور کر لیں، ان الفاظ کی طرف توجہ کر لیں کہ ہمارے یسوع نے ہمارے لیے معافی چاہی ہے، تو ہم ان الفاظ کو جب اپنی زندگیوں میں لیں گے تو ہم دوسرے کے لیے برکت کا باعث بن جائیں گے۔ ہم جب یسوع ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، جب ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں دوسرے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر سکتے؟ ہمیں بھی یہی الفاظ کہنے چاہیے کہ اے خداوند، اگر اس نے میرے خلاف کوئی گناہ کیا ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں۔ آمین۔ کیونکہ یسوع کا پیغام یہی ہے، ہمارے زندہ مسیحا کا پیغام یہی ہے، اور اس پیغام کو ہم اپنی زندگی میں لے کر جانا ہے۔ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ہم بھی نہیں جانتے، ہم بہت کچھ کہہ جاتے ہیں لوگوں کے بارے میں، ہم بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، ہم جانتے نہیں ہوتے، سم ٹائم ہم جان بھی ہوتے ہیں لیکن سم ٹائم ہم کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن اگر نہیں جانتے ہوتے تو ہمارا خدا معاف کرتا ہے۔ آمین۔ تو گناہوں کی معافی مانگنا یہ سب سے بڑی اچھی اور بڑی پر لطف بات ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور دوسروں کو معاف کرنے کی جرات اپنے اندر رکھیں، تاکہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر سکیں۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، اس بات پر ہم نے غور کرنا ہے اور اس بات کو اپنی زندگی میں لینا ہے، اور مسیح یسوع کے الفاظوں کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ لے کر آنا ہے، تاکہ ہم برکت پائیں۔ خدا اس کلام کی اصلاح سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔